السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے. اللہ کے پاک نام سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. کچھ خواتین و حضرات، آپ کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ اسلامی کاروبار ہم کیوں شروع کر رہے ہیں. اس کی بیک گراؤنڈ ہے جی. 2012 میں میں نے خود بھی، میں آپ کو اس کے لنک بھی بھیج دیں گے، عروج ٹی وی پہ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا جس میں ینگسٹرز کو ہم نے انکریج کرنا تھا کاروبار کے لیے. اس وقت یہ ہر ہفتے ہم لوگ 1 لاکھ روپیہ یعنی 25,000 4 بندوں میں بانٹتے تھے جو کہ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ ٹی وی کے اوپر انوائٹ کرتے تھے کہ لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی اسکیم دیں، ہمیں بتائیں کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ پھر سینکڑوں کے حساب سے ای میلیں آتی تھیں، اس کو ہم پھر شارٹ لسٹ کرتے تھے. اس شارٹ لسٹنگ میں جس پروجیکٹ میں کچھ جان ہوتی تھی پھر ان لوگوں کو ہم انوائٹ کرتے تھے، پھر فردر شارٹ لسٹ کر کے ان کو انٹرویو کرتے تھے باقاعدہ فیس ٹو فیس. ان سے باتیں کرتے تھے، ان کی کوالیفیکیشن پوچھتے تھے، بیک گراؤنڈ پوچھتے تھے. اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ انٹرویو کرنے کے بعد 4 بندے جو سلیکٹ ہوتے تھے ان کو ٹی وی پہ لا کے 25,000 روپے کا چیک دیتے تھے جو کہ ایک قرض حسنہ ہوتا تھا. اس کے اوپر کوئی سود نہیں تھا، کوئی اس کی واپسی کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا. صرف ان بندوں کی ہم لوگ جو تھے صرف ان بندوں کو انکریج کرنے کے لیے یہ چیز بتاتے تھے. اور اس میں خواتین حضرات اتنا ہمیں رسپانس ملی، اتنی اچھی رسپانس ملی کہ کئی بچے اتنے انٹرپرائزنگ تھے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس میں ایک اندھا بچہ تھا جو تھا، وہ ٹیلی فون آپریٹر تھا اینڈ ہی وانٹڈ ٹو ڈو دا بزنس. وہ میں نے کہا کہ آپ کس چیز کا کاروبار کریں گے؟ وہ کہتے ہیں میں کمپیوٹر پارٹس پہ کروں گا. تو وہ میں نے کہا تم کیسے کرو؟ کہتے ہیں میں بندہ رکھوں گا اور میں ایک دکان لوں گا کرائے کے اوپر. پھر اس کو پیار سے سمجھایا کہ بھی اس طرح نہیں ہوتا، آپ ایک کوئی تختہ شختہ لے لیں، وہاں پہ ایک جو ہوتا ہے نا کسی دکان کے باہر ایک پھٹا شٹا مل جاتا ہے کرائے کے اوپر، وہاں پہ لیں فری سینٹر وغیرہ میں، اپنا کو بندہ رکھیں جو ریلائبل ہے، اس کے ساتھ مل کے کام کریں جو کرنا ہے. تو ایک تو یہ تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ تعمیر ٹرسٹ ہمارا ایک چھوٹا سا ٹرسٹ تھا، فیملی ٹرسٹ تھا، اس میں سے فنڈ وہاں سے آتے تھے ہمیں یو کے سے، تو اس کی بیس کے اوپر ہم کو کرتے تھے. اور ریکوری کا ہمیں کوئی اس میں نہیں تھا. اس میں بڑی بڑی انکشافات بھی ہوئے، لوگ بھی آئے، کافی لوگ اس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی، اور کئی میرے خیال میں بھی ترقی کی راہ پہ بالکل گامزن ہوں گے. ایک تو یہ تھا. دوسرا بھی ریسنٹلی میں جب یو کے میں گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے ایک سٹوری دیکھی. جیمز کان ایک لاہور کا بندہ باشندہ تھا جو 1960 میں یہاں پیدا ہوا، 62 میں وہاں چلا گیا، انگلینڈ چلا گیا. فیملی بزنس تھا، لیکن فیملی بزنس سے اس نے 16 سال کی عمر سے بریک آف کیا اور اپنا کام شروع کر دیا جو بھی تھا اس کی کوئی ریکروٹنگ فرم وغیرہ تھی. اس کے بعد وہ اتنا انہوں نے ایک پروگرام BBC کے اوپر آتا تھا، یہ میں بتا رہا ہوں یہ عروج ٹی وی سے بالکل الگ سے ہے. BBC پہ آتا تھا پروگرام، اس کا نام تھا ڈریگنز ڈین کا مطلب یہ تھا کہ وہ 4-5 انویسٹر ٹی وی پہ آتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، اور بندے آتے تھے جو اپنی پرپوزل لے کے آتے تھے کہ یہ میں نے چیز ایجاد کی ہے، اس پہ یہ کاسٹ آئے گی، یہ اس طرح سے اس کا پروفٹ شیئرنگ ہوگی، تو آپ مجھے 50,000 پاؤنڈ دے دیں، آپ کو میں اس اپنی کمپنی کے اندر 25% یا 15% اس کا اسٹیک شیئر ہولڈنگ دے دوں گا. تو اس میں کرتے جیمز کان نے کافی لوگوں کو پروموٹ کیا اس میں ڈریگنز ڈین میں. پیسہ اس کے پاس ہوگا، ظاہر بزنس مین تھا. اس کے بعد آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وزیر اعظم یو کے ڈیوڈ کیمرون کانٹیکٹڈ ہم اور اس کو کہا کہ تم ایک اسکیم شروع کرو اسٹارٹ اپس لون کی. تو اسٹارٹ اپ لونز انہوں نے ینگسٹر کو انکریج کرنے کے لیے اپنا ان کو بلایا، ان کو دیے. اور آپ یقین کریں دے اسٹارٹڈ وتھ 13 ملین، ابھی بھی فنڈ اس کا چل رہا ہے، 1 بلین کے قریب تقریباً ہے جو اسٹارٹ اپ بندوں کو دیتے ہیں. اور جیمز کان یہ پاکستانی لاہور سے گیا ہوا بندہ، پرفیکٹ زبردست انگریزی بولتا ہے، ٹی وی شو بھی کرتا ہے، بہت بزنس مین بن گیا ہے، OB کا ایوارڈ بھی سے ملا ہے. اور اس نے جناب 50,000 بزنس نئے سٹارٹ کروائے لوگوں سے، اور 60,000 لوگوں کو امپلائمنٹ دی. اور اس کے بعد اس کا سکسیس ریٹ جو تھا دیٹ واز اباؤٹ 80% بھی زیادہ تھا.
اور فیلیور میں بھی وہ لوگ ایسے تھے جن کی مطلب بیسک مطلب نالج کچھ نہیں تھی، یا پش نہیں کر سکتے تھے، اپنے آپ کو زیادہ نہیں پش کر سکتے تھے. تو میرے خیال میں ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی اسلامی کاروبار جو ہے اس کو اس طرح سے ایکسپینڈ کریں گے کہ ہم بھی اگر اللہ اجازت دے گا، اللہ سے وسائل ملیں گے تو ایک بڑا شو کریں گے، جس میں جو اسٹوڈنٹس یا جو اسٹارٹ اپ بندے ہیں ان کے انٹرویو بھی کریں گے، اور جو انویسٹر ہوں گے ان کے ساتھ بھی بات کریں گے. ناٹ ان ڈریگنز اسٹائل، کیونکہ وہ کافی مطلب تھوڑا سا ایڈوانس تھا، کیونکہ وہ بندے آگے ساری اپنی اسکیم بتاتے تھے، سوالات جواب ہوتے تھے. ہو سکتا ہے ہمارے انویسٹر میں بھی ایسی چیزیں ہوں، لیکن ہمارے انویسٹر کو ایک ہی پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں گارنٹی دے گی، جی میرا پیسہ لے کے بھاگ نہیں جائے گا. اور جو ورکر ہے، ورکنگ کلاس ہے، وہ کہتا ہے جی یہ مطلب ہے سود خور آدمی پیسہ لے کے آ گیا مجھ سے، اس طرح سے لے رہا ہے، میں اپنے پروفٹ کیوں شیئر کروں. بہرکیف یہ آپ کو اسلامی کاروبار میں جب آپ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ویب سائٹ وغیرہ میں، وہ میرے کولیگ بھی آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے آپ اور ڈسکشن ہوگی. لیکن یہ میں اس کی پورا پس منظر بتا رہا ہوں. خواتین و حضرات، ہم کسی کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر رہے، ہم گورنمنٹ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر رہے، ہم کسی ادارے کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر رہے، ہم کسی گورنمنٹ آرگنائزیشن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح دو دوست اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں. ہم ان کو ایک قسم کا ایک مینٹورشپ دیں گے، بندوں کو یہ بتائیں گے کاروبار کیسے سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں، ڈاکومنٹس کیسے مینٹین کرتے ہیں، پروفٹ لاس کیسے بناتے ہیں، اور کس قسم کو لے کے چلتے ہیں. ہاں، جب کوئی مسئلہ پیدا ہو اس کو ریزالو بھی کیسے کرتے ہیں. یہ ساری اسکیم ہماری انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، یہ ہمارا جو اسلامی کاروبار ویب سائٹ ہے اس پہ بڑی اچھی طریقے سے آپ کو ملیں گی. ابھی بھی ہم نے کچھ فارم ڈیزائن کیے ہیں جو اس پہ ہم نے اپلوڈ کر دیں گے. جیسے خود جانچ فارم ہے کہ آپ بزنس کے قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں، اس میں 20 سوال ہیں، 5 نمبر کا سوال ہے. 100 میں سے اگر آپ 70 نمبر میں، پھر آپ فیل ہو جائیں گے، پھر آپ کو دوبارہ کسی جگہ پہ کام کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اسی طرح سے سپلائر مطلب انویسٹر فارم ہے کہ بندے کو پوچھنا اس کی پرٹیکولرز کیا ہیں، کہاں سے آیا، کہاں مطلب ہے اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، کس شعبے میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم لے کے آئیں گے. آپ کو یہ درخواست یہ ہے کہ آپ اوپن مائنڈ ہو کے پروفٹ لاس شیئرنگ بیسس کے اوپر اللہ کے قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق اس پہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. سود حرام ہے، باقی چیزیں بے ایمانی، چوری، جھوٹ جو ہے، وعدے کی پابندی نہ کرنا، یہ بھی خراب چیزیں ہیں. اس سے کوئی بزنس ترقی نہیں کرتا، کوئی سالڈ نہیں بنتا. لیکن مجھے پوری امید ہے اپنے ینگسٹر سے، ینگ لوگوں سے، کہ یہ اس بزنس، اس اسلامی کاروبار کو آگے بڑھائیں گے، اس کو ترقی دیں گے. بہت بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، توبہ قبول کرے، اور ہمیں اپنے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، اس کو مطلب ہے سبسکرائب کریں، تاکہ ہم اس کو زیادہ اسٹرانگ بنا کے زیادہ پورے ملک کے اوپر اس کو پھیلا سکیں. تھینک یو ویری مچ.